الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا علي العظيم بلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے اس عالم دنیا پر اس دنیا فانی پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سارے عالموں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا اور آپ کی رحمت کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھنے کا جو اللہ کا پلان ہے، اگر سوچو گے تو بڑے ہی مزے کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دین اسلام کی روشنی دین اسلام کا نور، اس کی رحمت کی برکتیں اپنے پیارے حبیب کی جو نورانیت ہے، فیوز و برکات ہے، وہ اللہ تعالی قیامت تک جاری رکھنے کا ایک انتظام کیا. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تک وہ سلسلہ اور نورانیت چل رہی تھی. صحابہ کرام کے بعد پھر آپ کے بعد اس کو تابعین بولتے. اب صحابہ کرام کا زمانہ گیا، تابعین کا زمانہ. تابعین کون؟ صحابہ نہیں، صحابہ کرام کی تربیت میں رہ کر اور حضور کی نورانیت کا کچھ حصہ، کچھ فیوز حاصل کر. اب اس کے بعد ان کی تربیت، صحابہ کی تربیت کے بعد جو بزرگان، جو اللہ کے پیارے صحابہ کرام سے جو فیوز حاصل کرے، اس کا سلسلہ ان کے فالوورز، ان کے جو متبعین، جس کو تابعین کہتے ہیں، ان کو بھی وہ نورانیت کا سلسلہ ملا. اب ظاہر بات ہے، جیسے ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ میڈیم سے میڈیم چینج ہوتے ہوتے پاور کم ہوتے جاتا ہے.
سو ایک لائٹ ہے، لائٹ بالکل ہمارے سامنے ہے تو اس کی روشنی کا جو اثر ہوگا زبردست ہوگا. اب روشنی کو تم ذرا پیچھے پیچھے کرتے جاؤ، اس کا اثر کم ہوتے جاتا. اسی طرح ہیٹ ہے، انگار ہے، سمجھو انگار کے قریب بیٹھنے میں تم نہ جو تپش محسوس ہوتی، جو ہیٹ محسوس ہوتی، جو گرمی محسوس ہوتی، نزدیک میں زیادہ لگتی. جانے 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 اس کی گرمی کا اثر کم ہوتے جاتا. سیم پرنسپل، سیم اصول. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت و فیوز و برکات سے سلسلہ جب آگے بڑھتا گیا تو اس کی جو نورانیت فضیلتیں تھی، جو رحمتیں تھی، جو برکتیں تھی، وہ بھی زمانے کے گزارنے سے، کیونکہ ادر انوائرمنٹل جو پولوشن ہوتا ہے، جیسے دنیاوی خواہشات کا جب گھیرنا زیادہ ہو گیا تو یہ زائل ہونے لگا. مطلب یہ کہ یہ جو نورانیت تھی، فیوز و برکات تھے، شروع میں حضور کے زمانے سے صحابہ کرام تک وہ جانے 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 کیا ہوا، ڈائلیوٹ ہوتے چلے گئے. اب جانے 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 اس کا اثر کم ہوتا جاتا ہے. ایز اے نیچرل سیکوینس، نیچرل فینامینا بولو، کیونکہ دوری حضور سے دنیا کی طرف لپکتی گئی. دوری سے کیا ہوا، دنیا کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتا گیا. اس کے واسطے تمہیں جب ہسٹری پڑھ کے دیکھیں اسلام کی، بہت سارے بعد کے جو پرابلم شروع ہوئے حضور کے بعد شروع ہوئے، صحابہ کرام کے زمانے کے بعد زیادہ شروع ہو گئے. کیونکہ دنیا کا رسوخ، دنیا کا انفلوئنس، دنیا کی خواہشاں اور دنیا کی جو ان کا اٹریکشن ہے، اس کا انفلوئنس ہوتے ہوتے کیا ہوا، دین کا جو اثر، دین کا جو پاور تھا وہ زائل ہونے لگا، ڈائلیوٹ ہونے لگا. اس وجہ سے نورانیت و فیوز و برکات میں بھی کم ہوتے جانے لگے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پیارے پیر کے زمانے میں دین کمزور ہو چکا تھا. دین بالکل کمزور ہو چکا تھا، اس واسطے کہ زمانے دراز سے جو بادشاہت کا جو سلسلہ شروع ہوا، خلافت چھوڑ کر لوگ بادشاہت کی طرف جب آ گئے تو اس وجہ سے ان کے اندر دنیا کی خواہشیں اور دنیا کا جو رسوخ ہے، دنیا کا جو پاور ہے، وہ زیادہ ان پر اثر ہو گیا. اور دین کی طرف، اور دین کا جو پاور ہے، دین کی جو کیفیت ہے، دین کی جو اصلیت ہے، وہ تھوڑا اس کا اثر کم ہوتا گیا. اس واسطے سرکار پیارے پیر کو بہت محنت کرنی پڑی. اور جیسے واقعہ فیمس ہے کہ آپ کسی جب شہر کی طرف آئے، بغداد کی طرف، تو کیا دیکھتے کہ ایک بیمار پڑا ہوا ہے، ایسا کمزور بیمار پڑا ہے کہ وہ بالکل وہ ناغر ہے. آپ اس کے قریب گئے، اس نے سلام کیا اور ہاتھ بڑھائے تو آپ نے اس کو اٹھا کے بٹھایا. بالکل بیمار، بالکل کمزور تھا. جیسے آپ ہاتھ پکڑ کے اٹھا بٹھائے، جوان تم تو سو کے بیٹھ گیا. سرکار پیارے پیر خود فرماتے ہیں کہ میں خود تعجب گئی، یہ کیسے اتنا بیمار، اتنا بالکل کمزور آدمی، یہ کہا ایک جوان کیسے ہو کے بیٹھ گیا. تو اس نے جواب دیا، بھائی تمہارا دین اسلام، میں کمزور ہو گیا تھا، میں مرنے کی حالت میں ہوا تھا، لیکن تم نے مجھے زندہ کیا. یہ جو انسیڈنٹ ہے میں اسی پر آج بات کروں گا. یہی ٹاپک ہے آج کی. کرامت سن کے تمہیں حضور پیارے پیر کے پورے اولیاء کرام کے مجھے اس پہ اب کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ الگ چیز ہے.
اب کانسنٹریٹ کیا کرنا ہے؟ حضور پیرانے پیر کے ہاتھ پر دین اسلام کو قوت پہنچی. یہ مین حضور پیرانے پیر کا رول. وہ مثالی طور پر اللہ نے ایک بیمار کی حیثیت میں بتایا اور حضور پیرانے پیر بھی اس کو اپنے مکتوبات میں لکھے بتایا کیا حساب ہوا. تو لوگ خالی وہ کرامت سمجھ گئے اس کو. کرامت الگ چیز ہے، وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت پیرانے پیر کی کرامت تو کچھ بھی چیز ہے ہی نہیں. ان کا جو یہ تھا صرف اللہ کے دین کی خدمت. تو یہاں پر جو دین کی جو اصلیت بتائی گئی وہ یہ ہے کہ زمانے میں دین کمزور ہوگا اور دین کمزور ہوتے ہوتے مرنے کی بھی حالت میں آ جائے گا، لیکن کوئی اللہ کا ولی اس کو زندہ کرے گا. یہ بتانا مقصود تھا، یہ بتانا دنیا کو مقصود تھا کہ ولی وہ ہے، اللہ کا محبوب مقرب بندہ وہ ہے جس کے ہاتھوں سے دین زندہ ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں سے دین کو قوت پہنچتی ہے، جس کے ہاتھوں سے دین کی پرانی کیفیت واپس آتی ہے. اس واسطے سرکار پیرانے پیر کے خطبات آپ پڑھو، معلوم ہوگا چیخ چیخ میں اے دہن جالو، اے مشرک اے کافر ہو، کسی مسلمان بولتے اللہ کی طرف آؤ. آپ کو غصہ تھا، آپ کو غصہ تھا اس واسطے کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کی طرف لوگ رچ گئے. جب آپ نے ان کی کانشیس کو، آپ نے ان کے جو اندر والی کیفیت تھی اس کو جاگر کیا، چیخنے لگ گئے، جسم کو اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر بھاگنے لگے. کیونکہ جب ان کا جو نفس برائی کا خوگر بن گیا تھا اس کو آپ نے جھجوڑا، اس کو جھجوڑ کے رکھ دیا. بولا کہ وٹ، تیری اصلیت یہ نہیں ہے، تیری اصلیت وہ ہے خدا کی طرف لپک. تو وہ جیسے ہی وہ نفس کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی ان کے نورانیت سے، ان کے بیان سے، تو نفوس جو برائی کی طرف لرز گئے تھے وہ نفوس ایک اپنی خودی کو جان کر اچھلنے لگ گئے. یہاں پر اصلیت وہی ہے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندوں کا رول یہی ہے کہ تم کو ڈرائیں گے، تم کو ستائیں گے، تمہارے نفوس کو برا بولیں گے، اسے برا نہیں ماننا، کیونکہ اس کو پوری اصلیت بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تمہارے نفوس کو جھجوڑنا اس کا مقصد ہے تاکہ تم آئندہ سے نفس کی طرف مت جا بھاؤ. وہ تمہارے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، تمہارے نفوس کو ٹھیس پہنچانا چاہتا ہے، تمہارے کانشیس کو جگانا چاہتا ہے. مر جاتا ہے کانشیس دنیا کے کاموں میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی انگیجمنٹس میں. تم کو جگانا چاہتا ہے، تم کو جھجوڑنا چاہتا ہے کہ چھوڑو، اللہ کا ذکر آ گیا، سب ختم کرو، بھاگو اللہ کی طرف. یہ ہے اصل خدمت دین، یہی اصل خدمت مقرب اللہ کا. اس کا کام، اس کا یہی ہے. مسلمان ہے نام کا، لیکن اس کا کانشیس، اس کا نفس برائی میں رچ کر اللہ کے ختم ہو گیا، اللہ سے خلاف ہو گیا، شیطان کے انفلوئنس میں، نفس کے انفلوئنس. تو اس کو جگانے کے لیے جھجوڑنا پڑتا ہے، اس کو جگانے کے لیے نیچا کرنا پڑتا ہے، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے جیسے کپڑے کو دھوتے لگڑ کے پچھاڑ کے دھوڑتے ہیں، ایسا نفس کو پچھاڑتے اولیاء کرام اس کو جگاتے ہیں. اس واسطے وہ جب جاگتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ واقعی میرا مقام کچھ اور ہے. خودی کی پہچان
خدا کی پہچان کرو. اس طرح سے حضور نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اصل میں نفس جو ہے تمہارے لیے سواری ہے، تمہارے لیے کار ہے، تمہارے لیے ہیلی کاپٹر ہے، تمہارے لیے پلین ہے، تمہارے لیے موٹر سائیکل ہے، تمہارے لیے گاڑی ہے. اس نفس پر سوار ہو کر یہ تم اللہ کی طرف پہنچ سکتے ہو. جب وہ گاڑی کمزور پڑ گئی، پنکچر ہو گئی، وہ گاڑی تمہارے کام کے نہیں رہی، تو پھر کہاں پہنچو گے اللہ کے پاس؟ نہیں. تو نفس کو صحیح طریقے سے پھر سواری بنا کر تمہارے اب سواری ہے، کار کا میں کیلی ڈالے، گیئر ڈالے، جہاں چاہے ڈائریکشن پھراتے، پھرتی نہیں کار؟ نہیں میں نہیں پھرتی کو بولتی کیا؟ گھوڑا بھی ہے، چابک ہاتھ میں ہے، سوار ہے، پکڑتا ہے، بولتا ہے پلٹ کو تو پلٹتا ہے، ادھر پلٹو ادھر پلٹتا ہے، آگے جاتا آگے جاتا ہے. گھوڑ سوار کے ہاتھ میں اس کی سواری کی پکڑ ہے. کیا مطلب؟ تمہارا نفس، تمہاری سواری تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. بولنا نہیں، میرے اللہ کا کلام سننا ہے، میرے اللہ کا دین کا کام ہے، آگے جانا ہے، مجھے چھوڑ دنیا کے تمام کاموں کو، آگے آنا. تمہارے پر نفس کا زور کم ہوتا ہے. ورنہ خواہشات، بچوں کی طلب، بچوں کا پیار، گھر کا کام کا پیار، اپنی نفس کا پیار، اپنی جان کا پیار، اپنی طبیعت کا پیار، اپنی بیماری کا ڈر، نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. جب یہ پیدا ہوگا تب تمہارا کانشیس زندہ ہوگا، تب تمہارا نفس تمہارے خوابوں میں ہوگا. حضور غوث پاک 40 رات نہیں سوئے. جب فجر کی نماز کے لیے جامع مسجد کی سیڑھوں پر قدم رکھا تو نفس بولنے لگا اندر سے، اے عبد القادر 40 راتاں نہیں سویا، اب تو بھی یہ رات ذرا سو جانا پڑے. حضور غوث پاک کیا کرے؟ ہمارے ساتھ جان دے بھاؤ 40 رات میں نہیں سوئی. نہیں مجھے کام ہے، دانت کا کام ہے، ناک کا کام ہے، کان کا کام ہے، چھوڑ پرواہ نہیں، میں پہلے وہ دیکھ لیتی ہوں. بولے 40 رات نہیں سونا، خالی ایک رات ہمیں نہیں سوتے نیچے پورا جاتا. 40 رات نہیں سوئے حضور غوث پاک. تو نفس بولا اپنی جان بول، ایک رات ذرا سو جانا، اب آرام کر لینا. نہیں، یہ نہیں آنا ہے فیلنگ مجھے بول کچھ میں 40 رات نہیں سو کو اللہ کی عبادت میں تھا، تجھے مارنے کے لیے نفس ابھی زندہ ہے. تو اسی سیڑھی پر ایک پیر پر کھڑ گئے، ایک پیر پر کھڑے ساری رات قرآن ختم کر. دس از کالڈ نفس کشی، نفس کے ساتھ جنگ. یاد رکھو سب سے پہلے تمہیں جو ستائے گا تمہاری طبیعت، تمہارے جسم کی تکلیف، اس کے بعد تمہاری اولاد کی تکلیف، اولاد کی خواہش، اس کے بعد گھر کی خواہش، گھر کے کام کاج، اس کے بعد دنیا کے یہ وہ کام کرنے کا یہ. نو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. قرآن کا حکم ہے، چھوڑا اپنے بیپاروں کو، چھوڑا اپنے کام کو، چھوڑا اپنی دنیا کو، بھاگو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑا اللہ کی طرف. ہم اللہ کی طرف کہاں دوڑتے ہیں؟ ہمارے بچوں کی خواہش کے لیے پوٹلا کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ ذکر اذکار کا خیال ہے نہیں. سوچو تم کیا کرتے ہو، اپنے آپ کو جائزہ لو، تمہارے دل میں اللہ کی کیا محبت ہے.
کس سے چاہتے ہو تم؟ بچوں کی خواہش کے لیے پہلے اپنی اللہ کے ذکر کو ٹالتے ہو، پوسٹ پون کرتے ہو؟ نہیں، پہلے پریفر اللہ. نو، جب تک یہ فیلنگ نہیں آئیں گے تمہاری نہ مریدی کام آئی، نہ تمہارے دین میں قدم رکھنا کام آیا، تمہارا توبہ کرنا کام آئے گا، نہ تمہارے کسی مرشد سے ہاتھ ملانا کام آئے گا. بیکار ہے، بیکار، بیکار. سال گزرتے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اخلاق نہیں بدلے، تیور نہیں بدلے، اللہ کی محبت ابھی رچی نہیں، اللہ کی محبت دل میں ابھی اجاگر نہیں ہوئی. میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے جی؟ نام کی ہونا الگ بات ہے، کام کی ہونا ہے. خالی ویڈیو دیکھ لے کو ان کے دیکھ لے کو نہیں کام چلے گا. تمہیں کانسنٹریٹ کرو اپنے آپ پر، خود ہی پر. یہ بزرگ کا واقعہ، یہ بزرگ کا واقعہ، انہوں ایسا بولے، انہوں بولے. ارے مجھے ویڈیو کہیں کیوں نہیں بتا رہے تم لوگ؟ تمہارے اندر کیا چلتا وہ بولو رے. تمہارے دل پر، تمہارے نفس پر کیا کیا حالات گزرتے، ڈیلی کیا کیا ہوتا ہے، بدلنا چاہیے. صحیح مومن وہ ہے اس کا ایک دن دوسرے دن سے ترقی یافتہ ہونا چاہیے. آج کا دن سے صبح کا دن تمہارے لیے ترقی کا دن ہونا چاہیے. لو، سال گزر گئے، سال گزرتے جا رہے ہیں، میں دیکھتا جاتا ہوں جیسے تھے ویسی ہے. فائدہ کیا ہے؟ تربیت کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اس کے واسطے تمہارے ساتھ بیٹھا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے؟ مجھے دوسرا کوئی کام نہیں ہے. تمہارے ساتھ بیٹھتا سمجھ اللہ کے ذکر بیٹھوں گا، وہ فائدہ ہوگا میرے لیے، میرے لیے ترقی، روحانی ترقی کا باعث بنے گا. تمہارے ساتھ ٹائم کہیں ویسٹ کروں گا، کیا فائدہ ہے میرے کو؟ نہیں، میں تمہارے واسطے نہیں بیٹھ رہا، میرے اللہ کے واسطے، میرے اللہ کے. کیونکہ اللہ نے مجھے کام دیا، اللہ کرا رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے، میں نہیں کروں. شکر گزارو اللہ کا، اللہ کے ذریعے کا شکر گزارو، سبب کا شکر گزارو. اسباب ہے، اسباب کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہوتا ہے. کانشیس کو جاگر کو، خود ہی کو دیکھو بھائی کیا ہوں اب، پہلے کیا تھا، کیا تھی، اب کیا ہوں، اب بھی ویسی ہے تو یوز فائدہ نہیں ہے. تمہارے میں بھی گارڈنری مسلمان میں کیا فائدہ نہیں، بیعت لے کر مرید حاصل کر کے کیا فائدہ؟ نو یوز. اب تک کہاں کی پہنچ کو رہنا تھا. I am not seeing progress at all. Reason? Still وہی ہے جو پہلے تھے، ویسی حالت. کب چینج ہوگا؟ نہیں میں ذکر کرتی ہوں، سب کنٹینیوس کرتی ہوں، جو ایسا بولے تو سچ کرتی ہوں. فائدہ کیا؟ ایک ٹیبلٹ کھائے، ہمیں سر کا درد تھا، اناسن کھائے، سر کا درد چلے گیا، اثر ہوا. اناسن کا اثر ہوا، ذکر کا اثر ہونا چاہیے نا، ہوا نہیں نا، کیا مطلب؟ ذکر نور ہے، اللہ کا نور ہے. جب اللہ کا نور جب آئے گا دل میں اترے گا تو نورانیت چھلکے گی، اخلاق بدلیں گے، اللہ کی طرف رجوع بڑھے گا، اللہ کی محبت بڑھے گی. اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اپنے محبوب بندوں سے محبت زیادہ ہوگی،
اللہ کے ولی سے محبت ہوگی، تمہارے مرشد سے محبت زیادہ ہونی چاہیے. محبت خالی محبت پہ بہت 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 کرتے ویسے نہیں ہے. ان کے بتائے اس پر اعمال پہ عمل کرنا ہے. حضور کی محبت ہم سب مانتے ہیں، حضور کی محبت سب سے. میں حضور کے بتائے سنتوں پر فالو نہیں کروں گا، حضور کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، جھوٹا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بولتے سے بات سننا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو ان کے لیے قربان کرنا ہے. حضور کی محبت میں حضور نے فرمایا تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے مال و جال سے زیادہ، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، خود ہی سے زیادہ، جب تک تمہیں میری محبت تمہیں آگے نہ بڑھائے تب تک وہ مومن نہیں ہوتا. صحیح ایمان کی نشانی وہی ہے کہ حضور کی محبت پہ ماں باپ سے زیادہ، اپنے آل اولاد سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، اپنی دنیا سے زیادہ، خود سے بھی زیادہ حضور کے لیے قربان ہونا. یہی تو تھی صحابہ کرام کی قربانی. گھر بار کو دیکھے، جور بچہ کو دیکھے، دنیا کے بیپار کو دیکھے، اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنی پوزیشن کو دیکھے، حضور کی خاطر گلا کاٹ لیے. کاٹے نہیں، کس کی محبت تھی وہ؟ یہ سچی محبت، یہ سچی قربانی تھی جس کو اللہ نے رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان سے راضی ہو گئے کیونکہ اس کے حبیب کی محبت. اور وہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ کے رسول کی خاطر اپنی جان قربان کرنے پر راضی تھے، قربان ہونے کے لیے تیار تھے، خوشی خوشی قربانی کی. آؤ جی سیٹرڈے کلاس کرتا ہوں، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، مجھے پاؤں کا درد، آنکھ کا درد، مجھے وہاں جانا، میں ڈاکٹر پاس جانا، قبرستان کو جانا، ادھر جانا، میری بیٹی کے گھر کو جانا، میں یہاں جانا، مجھے وہ ہے، مجھے ہوٹل کو جانا، میرے بچہ کی سے ہے. محبت ناقص، نو یوز. بات سمجھ میں آئی؟ تو بتا رہا تھا کہ حضور غوث پاک کا جو عمل تھا وہ بتانا مقصد یہ تھا کہ ہر دور میں اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب ترین بندے جو حضور غوث پاک کے فالوورز ہیں، اور حضور غوث پاک کے فالوورز پہ سب سلسلے بھی آ جاتے ہیں، کہ سبھی اللہ کے مقرب بندوں کا رول یہی ہے کہ وہ ہر وقت دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے میں ان کو اپنی کوشش کرتے ہیں، بندوں کو کھینچ کھینچ کر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جان گئے کہ اللہ کیا ہے، وہ جان گئے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت کیسی ہے. وہ ان کو دوسروں کو بھی اس طرف لے جا کر ان کو بھی ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں. ارے تم بھی ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھو میرے مولا کی محبت کیا پیاری ہے، اس کی قربت میں کیا مزہ ہے. یہ ان کا مقصد تمہارے مال و دولت، تمہاری پوزیشن، تمہاری محبت کا ان کو پرواہ نہیں ہے. تم کرو نہ کرو، ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کو پرواہ ان کے رب کی، ان کو پرواہ ہے ان کے پیار ہے محبوب اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس کی محبت میں وہ دوسرے بندوں کو کھینچ کھینچ کر لانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سنت رسول. حضور نے کیا کیا؟ کافر و مشرک تھے، اللہ سے دور تھے، اللہ کے قریب لائے.